میں شک تو پہلے ہی نہیں تھا، لیکن اب عدم پختگی کی کوئی راہ نہیں تھی، کوئی اس میں گنجائش نہیں تھی۔ تو اس واقعے سے بڑا ہمیں بھی درس حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے۔ ایک بات اس سے بھی معلوم ہوئی کہ جانور پال لینے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ اللہ کے حکم سے پالے لیکن پرندے پالے، تو پرندے وغیرہ پالنا، جانور پالنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ اگر آپ یوں کہنا چاہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ایک ضابطہ قاعدہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ انہی پرندوں کو پالنا شرعاً جائز ہے کہ جو انسان سے مانوس ہوتے ہوں اور وہ پابندی کو برداشت کر لیتے ہوں۔ تو بعض ایسے جانور ہوتے ہیں جو انسان سے کبھی مانوس نہیں ہوتے، جیسے کوا ہے، آپ سے تو کوا مانوس ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، تو آپ کا معاملہ تو بالکل علیحدہ ہے۔ میں ایک عام ضابطہ عرض کر رہا ہوں کہ کوا جیسے ہے ہم سے مانوس نہیں ہو سکتا، اسی طرح چڑیا جو ہے جو عام ہمارے یہاں اڑتی ہے، میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ جو عام چڑیا ہوتی ہیں براؤن سے کلر کی، تو یہ قید کو برداشت نہیں کرتی ہیں۔ ایسی کوا نہ انسان سے مانوس ہوتا ہے نہ قید میں رہ سکتا ہے، یہ سر پٹک پٹک کے مر جائے گا لیکن پنجرے کے اندر بند نہیں رہے گا۔ لہٰذا ایسے کوئی بھی جانور کہ جو یا تو انسان سے مانوس نہ ہو، ان کو وحشت آتی ہو، بھاگتے ہوں، تو یقینی سی بات ہے آپ باندھ کے رکھ دیں گے تو وہ بار بار ڈرے گا، پریشان ہوگا، خوف میں مبتلا ہوگا اور اپنا سر مارے گا، پاؤں مارے گا، رسی توڑانے کی کوشش کرے گا جس سے زخمی ہو جائے گا، اور اس طرح شرعاً بالکل جائز نہیں کہ کسی جانور کو وحشت میں، خوف میں، غم میں مبتلا کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسے جانور نہیں پال سکتے ہیں کہ جو قید کو پسند نہ کرتے ہوں، جیسے کوا ہے یا اور بھی ایسے کوئی بھی آپ جانور آپ کے ذہن میں ہوں کہ جو رسی سے باندھ کر رکھنے کو یا پنجرے میں رہنے کو پسند نہیں کرتے، تو پھر ان کو بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ باقی جیسے دوسری چیزیں ہیں اور ایسے جانور ہیں جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، یہ مرغیاں ہیں، یہ تو انسان سے مانوس چیزیں ہیں اور ہمارے فائدے کے لیے بھی انہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح برڈز وغیرہ بہت سے لوگ رکھتے ہیں، یا آسٹریلین طوطے وغیرہ ہوتے ہیں اور مختلف انگلش چڑیائیں ہوتی ہیں خوبصورت سی، تو ان کو رکھتے ہیں۔ یہ چونکہ پرندے جو ہیں یہ کوئی وائلڈ برڈز نہیں ہیں کہ جنگل کے اندر رہنے والے ہوں کہ ان کو پکڑ کے لا کے آپ ڈالیں گے تو وحشت میں مبتلا ہوں گے۔ یہ تو نسل در نسل پنجروں کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں اور ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہوتے رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ ان کو آزاد چھوڑ دیں گے، جیسے آسٹریلین طوطے ہوتے ہیں چھوٹے والے، تو ان کو تو کوا فوراً جھپٹ کے کھا جاتا ہے، کیونکہ یہ عموماً اڑنے کے عادی نہیں ہوتے، بہت اونچا نہیں اڑ سکتے، نہ تیز اڑ سکتے ہیں، پنجرے میں تو بہت تیز اڑتے ہیں، لیکن جب آپ باہر چھوڑ دیجئے تو وہ تھوڑی دیر میں تھک جاتے ہیں اور ان کو کوئی بھی چیز کھا لے گی، بلی پکڑ لے گی یا کوا اچک کے لے جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ چونکہ وحشت میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کی نسلیں آباء و اجداد پنجروں کے اندر رہے اور پلے ہیں، تو یہ اس ماحول سے مانوس ہوتے ہیں۔ تو اب ان کو قید کرنے میں، قید کر کے رکھنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین یہ ہے کہ جب تم کوئی جانور پالو تو دن میں 70 مرتبہ اس کو دانہ پانی دکھاؤ۔ 70 مرتبہ یہ نہیں کہ گن کر آپ 70 مرتبہ دانہ پانی دکھائیں، مراد کثرت ہے کہ کثرت کے ساتھ اس کو کھانا پانی دو تاکہ وہ بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اگر وہ بھوکا پیاسا رہے گا تو وبال مالک پر ہے، کیونکہ اولاً یقیناً اور حقیقتاً اور اصلاً ہر جاندار کے رزق کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالی ہے اور وہی کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ذمہ ہم لے لیتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ذمہ داری کو اللہ سے ہٹ جاتی ہے، اللہ تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم آگے دے رہے ہیں، لیکن اب ہم بھی ذمہ دار ہو جائیں گے۔ تو جتنے آزاد پرندے ہیں وہ براہ راست ان کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی پر ہے، لیکن جب ہم کسی کو اپنے قید میں کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے ذمہ کرم پر اپنے لیے ہوئے ہے، اس نے رزق کا معاملہ تو اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، لیکن ہم بھی ایک ذمہ دار بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر ان کو کوئی غذا وغیرہ نہیں پہنچتی ہے تو ہم قصوروار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی پالی ہوئی تھی اور اس نے اس کو باندھ کے رکھ دیا تھا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ جا کے چوہے وغیرہ کھا کے اپنا پیٹ بھرتی، نہ اس کو کھانا پانی دیا، حتیٰ کہ وہ بلی مر گئی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بلی اس عورت کے آگے اور پیچھے کو نوچ رہی ہے، یعنی کمر پہ اس کے پنجے مار رہی ہے، چہرے کو نوچ رہی ہے۔ جہنم کے اندر اللہ تعالی نے بلی کو ہی اس پر مسلط کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بہت سارے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو کتے پالنے کے شوقین ہوتے ہیں، بلیاں پالتے ہیں
اور دیگر جانور پالتے ہیں، لیکن نہ تو صفائی کا کوئی انتظام اور اہتمام ہوتا ہے، نہ ان کے دانہ پانی کا کوئی لحاظ ہے۔ پرندہ پیاسا مر رہا ہے بیچارہ اور بھوکا، اور بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، بچے کھینچ رہے ہیں ان کو بیچاروں کو، ان کے پر توڑ رہے ہیں اور ان کی حالت خراب کر دیتے ہیں، لیکن ہم ہنس رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر ہمیں ایسے کسی کے حوالے کر دیا جائے، کوئی ہمارے کان کھینچے، کوئی بال کھینچے، کوئی ٹانگیں کھینچ رہا ہو، کوئی زمین پہ گھسیٹ رہا ہو، تو کتنی ذلت محسوس ہوگی اور تکلیف ہوگی۔ تو وہ جانور بہرحال ذلت تو کیا وہ محسوس کرے گا، لیکن تکلیف اور اذیت اور وحشت تو وہ محسوس کرتا ہے۔ تو پھر یہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ بچے تو بچے ہیں، یقینی سی بات ہے وہ مکلف ابھی نہیں ہیں، بڑے گناہگار ہوں گے اور اتنے شدید گناہگار ہوں گے کچھ انتہا نہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر یا تو آپ جانور پالے نہیں اور پالتے ہیں تو بہت ان کا اچھی طریقے سے دھیان رکھیں۔ اس میں ضمناً بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو کبوتر باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، یہ بہت زیادہ ظلم کے مرتکب ہوتے ہیں، جو اونچا کبوتر اڑاتے ہیں یا مطلب مقابلے وغیرہ کراتے ہیں، تو یہ یقینی سی بات ہے جتنا کبوتر ہلکا ہوگا اتنا زیادہ اڑے گا، اور یہ پریکٹس کروانے کے لیے بھی اڑا دیتے ہیں کبوتر کو، پھر نیچے نہیں اترنے دیتے۔ وہ چونکہ کبوتر ایک وفادار جانور ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بہترین میموری رکھی ہے کہ اس کو کہیں سے بھی شہر میں آپ چھوڑ دیں، یہ سب سے پہلے فضا میں بلند ہوگا، اس کے بعد اپنے گھر کو تلاش کر کے ٹارگٹ بنا کے اتر آئے گا۔ اگر یہ پہلے سے مطلب گھر سے مانوس ہے تو یہ اللہ نے اس کو ایک اضافی خصوصیت سے نوازا ہے، لیکن یہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے، مقابلے بازی کے لیے، کچھ انعام جیتنے کے لیے کبوتروں کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں اور ان کو اونچا اڑانے کے چکر میں ان کو صحیح کھانے کو نہیں دیتے، پینے کو نہیں دیتے، اور بیچارے بڑے عذاب میں ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقے ہیں، یاد رکھیں۔ یہاں تو تھوڑا سا مزہ حاصل ہو جائے گا، لیکن بروز قیامت بہرحال اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی پرندے پالے اللہ کے حکم سے، چاہے وہ خاص مقصد کے لیے تھے، لیکن بہرحال پالنا ثابت ہے۔ پھر انہیں اپنے سے مانوس بھی کیا آپ نے، اتنا مانوس کہ آپ بلاتے تو وہ آپ کے پاس چل کر آ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ ایک آپ کو عین الیقین کی دولت سے مالا مال کرنا تھا، تاکہ آپ اپنے